गांव में मोहब्बतों के खेल अक्सर खेतों और दरख्तों की आड़ में छुपकर खेले जाते हैं। रज़िया ने भी घुंघरू घटन का हल सरफराज की चंद शीनी लबों में ढूंढ ही लिया था, मगर वो सिर्फ नाम का फराज थोड़ी था। हकीकत में तो एक लुटेरा और दगाबाज नौजवान निकला। उसने रज़िया को फिसलाकर गांव से भगा लिया और कराची ले आया। नादान लड़की इश्क की आग में अपनी सभी कश्तियां जलाकर घर से नकदी जेवरात समेत सरफराज के साथ चली आई। कराची आकर सरफराज ने उससे जेवर और पैसे तो ले ही लिए। उसने कहा कि ये सब सफ़र में काम आएंगे। रज़िया जो गांव की भोली भाली और लड़की थी, उसके बहाने में आ गई और सब कुछ उसकी झोली में डाल दिया। एक हफ्ता और होटल में रहने के बाद सरफराज ने उसे बताया कि अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने लेने होंगे। अब सिर्फ टिकट लेना है और वीज़ा भी एक दोस्त के ज़रिए ख़रीदना है, इसलिए कुछ दिन और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बहरहाल 10 दिन बाद वो उसे एयरपोर्ट ले आया और एक जगह बिठा कर कहा कि अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन सरफराज वापस ना आया। रज़िया तो घबरा ही गई। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो वो हर आने जाने वाले से पूछने लगी कि दुबई की फ़्लाइट कब जाएगी। लोग हैरानी से उसे देखते थे। एयरपोर्ट के अमले ने भी नोटिस लिया कि ये औरत मुसाफिरों को परेशान कर रही है, लिहाजा उसे रोका गया। पूछगछ की गई लेकिन वो क्या बताती। कराची में उसका कोई रिश्तेदार ना था। कभी किसी के दुकानदार के थड़े पर, तो कभी फुटपाथ पे तो कभी किसी कोने को अपना मस्किन बना लिया। इस वक्त एयरपोर्ट इतना वसी ना था। उसके आसपास कुछ ठेले वाले भी होते थे जो सामान फरोख्त करते थे। उनमें से एक नान कबाब वाला रहमदिल इंसान था जो रज़िया को रोज़ नान कबाब खिला दिया करता था। आसपास के ठेले वालों को भी मालूम हो गया था कि ये बेचारी किसी का इंतज़ार कर रही है और वो अभी तक नहीं आया। वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती थी कि कहीं वो वापस आ जाए और उसे यहाँ ना पाए। कुछ लोग समझते थे कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले उसे अंदर आने नहीं देते थे। रज़िया को यकीन था कि सरफराज ज़रूर ही कोई हादसे का शिकार हो गया होगा, इसलिए वो ना आ सका। उसे खबर ही ना थी कि उसके बतन में एक नया वजूद परवरिश पा रहा है। अब वो वापस गांव भी नहीं जा सकती थी। एक रोज़ मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा। मेरी भाभी बहनों ने मिल जा रही थी। मैं उन्हें सी ऑफ करने गई। वापसी पे मेरी नज़र फुटपाथ पर लेटी रज़िया पे पड़ी। वो दरख्त के साए चादर में लपेट कर लेटी हुई थी। उसका वजूद उसके जिस्म से कहीं ज़्यादा बोझल नज़र आ रहा था। मैंने हैरत से उसे देखा कि यह हमना औरत यहाँ इस हाल में कैसे पड़ी है। शायद उसे छोड़ जाने वाला जेल में हो। भाभी की फ़्लाइट जाने वाली थी। मैं उन्हें खुदाफिज कहकर वापस लौटी तो रज़िया वहाँ नहीं थी। दुख भी हुआ लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अपने घर आ गई, मगर दिमाग में एक उलझन सी कैफियत ज़रूर रह गई। चंद माह बाद अपने एक मजमून के सिलसिले में काशदाने अतफल जाना हुआ, जहाँ मेरी सहेली मुलाजमत करती थी। मुझे उससे मिलना था। वो एक सर्दियों की सुबह थी। वो एक नाज़बीदा बच्चे को देखने ऊपरी मंजिल पर गई। ये मासूम बच्चा दुनिया के आए के अलाम से बेखबर अपने गहवारों में लेटा था। अचानक मेरी नज़र एक बहुत प्यारी बच्ची पे पड़ी। वो सीधी लेटी हुई थी, मुंह में शहादत की उंगली दबाए अपनी भरी हुई बच्चों जैसी आंखों से हर आने वाले को देख रही थी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ चली गई। पहले उसने मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा दी। मैंने सहेली से इजाज़त दी, उसको फॉलो नहीं लेना चाहती हूँ। उसने दोस्ती के नाते फ़ोटोग्राफ़र से कहा कि तस्वीर ले लो। मैंने इस बच्ची की एक तस्वीर अपने एल्बम में रख ली, फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करी। क्योंकि ये बच्ची सब्ज़ आंखों वाली और अंग्रेज़ी सी लगती थी। काशाने अतफल की सुपरवाइज़र ने बताया कि ये बच्ची अस्पताल से पुलिस की मराफत यहाँ भेजी गई थी
کیونکہ یہ ایک پاگل عورت کے بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ عورت تو بچی کو جنم دیتے ہی چل بسی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ میرا دل اس بچی کی صورت پر امنڈ کر رہ گیا۔ امریکہ جانے سے پہلے میں دوبارہ کاشان اطفال گئی، تب بھی وہ بچی وہیں تھی۔ میں نے اس کی 2-3 اور تصویریں لے لیں۔ ایک وہ جس میں وہ پلنگ پکڑے کھڑی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی۔ پھر میرا امریکہ جانے کا سلسلہ بن گیا اور یہاں رہتے ہوئے کئی برس بھی گزر گئے۔ ان دنوں میری دوست فرخندہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی نے اسے ایک ڈاکٹر لڑکی کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ اکلوتی بچی ہے، اس کے ماں باپ بھی ڈاکٹر ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرخندہ کو تصویریں دیکھ کر وہ بہت پسند آئی، لیکن رشتہ ڈالنے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ کوئی لندن جا کر اس لڑکی کو دیکھائے، مگر کوئی ایسا نہ ملا جو لندن جا رہا ہو۔ فرخندہ خود شوہر کی مصروفیت اور بچوں کے امتحانات کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی۔ جن لوگوں نے رشتہ لگانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے لندن سے فون کر کے کہا کہ وہ جلد فیصلہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس لڑکی سارہ کے اور بھی بہت سے رشتے ہیں۔ بے حد حسین تھی وہ سارہ بہت ہی حسین لڑکی تھی، اس لیے فرخندہ بھی یہ رشتہ ہاتھ سے جانے کے حق میں نہ تھی۔ ایک وجہ اس کا بیٹا عرفان بھی تھا، جسے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ عرفان جو تھا وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور ایک ذمہ دار امریکی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے بہت سی لڑکیاں تھیں۔ کچھ والدین بھی اپنی بیٹیوں کے لیے عرفان کے طلبگار تھے، مگر جب فرخندہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے عرفان کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دی تھیں۔ تبھی فرخندہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ اسی زمانے میں مجھے لندن جانے کا موقع ملا تو فرخندہ میرے پاس بھاگی آئی اور کہا کہ میری مدد کر دو، کیونکہ میں تو اپنے میاں کی کاروباری مصروفیات اور بچوں کے امتحانات کی وجہ سے بے حد مصروف ہوں، اس لیے تم سارہ کے گھر جا کر اس کے طور طریقے دیکھاؤ۔ اس نے اپنی سہیلی، لندن والی سہیلی کا فون نمبر مجھے دے دیا۔ لندن جا کے میں نے فرخندہ کی سہیلی کو فون کیا، وہ میری منتظر تھی۔ اسی شام وہ مجھے سارہ کے گھر لے گئی۔ سارہ تو گھر پہ موجود نہیں تھی۔ اس کی ماں نے مجھے بہت ہی خوش دلی سے اپنے گھر کا دورہ کروایا اور سلیقے سے سجے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سارہ کا کمرہ ہے۔ کمرے کی ایک دیوار پہ لگے فوٹوز پر میری نظر جم کے رہ گئی۔ یہ وہی فوٹو تھے جو میں نے کاشان اطفال کی سپروائزر کی اجازت سے اپنے فوٹوگرافر سے کھنچوایا تھا۔ اس فوٹو کی ایک کاپی ادارے والوں نے بھی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ دیوار پر وہ دوسری تصویر بھی فریم میں لگی ہوئی تھی جو کاشان اطفال کی سپرنٹینڈنٹ نے مجھے دکھائی تھی، جس میں وہ بچی پلنگ پکڑے کھڑی تھی۔ مجھے محبت سے تصویریں دیکھتا پا کر سارہ کی ماں نے کہا کہ یہ ان کی بچی کی بچپن کی تصویریں ہیں، اللہ نے انہیں صرف یہی ایک اولاد دی ہے، وہ ہر سالگرہ پر اس کی تصویر کھنچوا کر فریم کروا لیتے ہیں۔ میں نے ان کا فون نمبر لے لیا اور فرخندہ کی سہیلی مجھے ساتھ لے کر ان کے گھر سے واپس آ گئی۔ مجھے سارا ہی رستہ وہ خاندان کی تعریفیں کرتی رہی۔ حقیقت میں ان کا رہن سہن، بات چیت کا انداز اور میزبانی ظاہر کرتا تھا کہ وہ واقعی شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ تاہم ساری رات میرے دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا کہ میں فرخندہ کو حقیقت بتاؤں کہ نہیں بتاؤں، یا وہ خود سارہ کی ماں سے سچائی معلوم کرے گی۔ آخرکار میں نے خود فیصلہ کیا کہ سارہ کی ماں سے میں خود ہی جا کے پوچھوں کہ یہ آپ کی اصل اولاد ہے کہ نہیں۔ میں نے ان خاتون کا فون نمبر لیا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ہی خوش ہو گئیں اور مجھے لینے آ گئیں۔ اس رات کھانے پر سارہ کے والد سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ سرجن تھے اور نہایت ہی معقول شائستہ انسان تھے۔ سارہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ وہ سلیقے سے مجھے سلام کر کے کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد میں نے سارہ کی ماں سے کہا کہ میں اکیلے میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے
بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں میں نے ان سے کہا کہ یہ جو تصویر جو دیوار پر لگی ہوئی ہے یہ میرے فوٹوگرافر نے کہاں سے لی ہے؟ میرے فوٹوگرافر نے کاشا نے اطفال میں کھینچی تھی جب ہم وہاں گئے تھے۔ وہ تصویر میرے پاس بھی موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس بچے کو وہیں سے گود لیا تھا۔ بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسے لا کر پالا پڑھایا، ڈاکٹر بنایا اور بہترین تربیت کری۔ یقیناً وہ ایک مثالی بیٹی ہے اور اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ وہ تصویر کمرے میں نہ لگائیں کیونکہ وہ تصویر ایک رسالے میں چھپ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اسے پہچان لے اور ان کی بیٹی کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ یہ سن کر سارہ کی ماں کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے آہستگی سے بتایا کہ انہیں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کا بچہ لے کر گود میں پالیں گی اور اس کو اپنا نام دیں گی، کیونکہ وارثوں والے بچے کوئی کسی کو دیتے نہیں، اور اگر رشتہ داروں کا بچہ لے بھی لیا جائے تو بڑے ہو کر وہ اپنے اصل والدین کے پاس چلے جاتے ہیں، پالنے والوں کی ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تبھی انہوں نے کاشا نے اطفال سے یہ بچی اڈاپٹ کر لی تھی، مگر اس حقیقت کو ہمیشہ رشتہ داروں اور جاننے والوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان کی حقیقی اولاد ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس بات کو کسی سے نہ کہوں گی؟ میں نے وعدہ کر لیا کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ یہ راز راز ہی رہے۔ فرخندہ کے گھر والے سارہ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لے گئے۔ میں نے دل سے سارہ کو دعائیں دیں کیونکہ ایسی ہی بچیاں اکثر نیک زندگی گزارتی ہیں، مگر سارہ کی قسمت اچھی تھی، وہ خوبصورت تھی اور ایسی ویسی ہی خوبصورت زندگی اس کے نصیبوں میں لکھ دی گئی تھی۔